آپ کا ایک نواسا ہے عبداللہ، یہ حضرت رقیہ کے بدن سے پیدا ہوئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 سال کی یا 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6-7 سال کی عمر میں فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ بڑے ہوئے اور جنگ یرموک کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صفیہ سے ان کی شادی ہوئی ہے. یہ آپ کی بیٹی زینب تھی جس کی میں بات کر رہا تھا، آپ کی پہلی بیٹی تھی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتی ہے، تو آپ کو ان کی وفات پر بڑا دکھ ہوا. آپ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ میری بیٹی کو بڑے اچھے طریقے سے غسل دینا. حضرت ام سلمہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو غسل دے رہی ہے، اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کو بڑے اچھے طریقے سے بیری کے پتوں کے اندر، بیری کے پتوں کو پانی کے اندر ڈال کر کے گرم کر کے بڑے اچھے طریقے سے غسل دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی کے کفن کے اندر اپنا تہمت دیا. آپ نے اپنا تہمت دیا کہ میری بیٹی کے کفن کے اندر اس کو شامل کر دو. اور جب آپ کی بیٹی کا جنازہ تیار ہوا تو آپ نے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھایا. اس کے بعد قبر کھودی گئی، آپ قبر کے اندر اتر گئے، اور قبر کے اندر اتر کر آپ نے دعا کی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم عورت ہے کہ جن کا جنازہ بھی میرے نبی نے خود پڑھایا، اور جن کے لیے میرے نبی قبر میں اتر گئے، ان کا مقام کیا ہوگا. آپ کی یہ پہلی بیٹی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ، یہ غالباً حضرت زینب کی پیدائش کے 3 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالا، تو ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی. اس کے بعد آپ نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اور یہ وہ عظیم عورت ہے کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ، اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حضرت لوط کے بعد 2 دفعہ اگر ہجرت کرنے والی کچھ شخصیات ہے تو میری بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر جاتے ہیں، اور آپ کی بیٹی رقیہ بیمار ہو جاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے میری بیٹی کی تیمارداری کرنی ہے، ان کے پاس رہنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہتے ہیں، اور آپ بدر سے ابھی واپس نہیں آئے کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ وفات پا جاتی ہے. ان کو دفن کر دیا گیا. آپ جب واپس آئے تو آپ حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے زور و قطار آنسو جاری ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی رونے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ عورتیں شور نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیٹی یا بیٹے کے غم کے اندر روتا ہے تو در حقیقت یہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور جو آدمی واویلا کرتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے، یہ رب کی رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ واویلا کرنا اور ماتم کرنا. آپ نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجلود ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا یہ شیطان کی علامات ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کی یہ دوسری بیٹی تھی. اور آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح بھی ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا.
اور رخصتی سے پہلے اس نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو آپ نے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ جب وفات پا جاتی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ فوت ہو جاتی؟ آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی جاتی، میں یک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اور یہ آپ کی وہ عظیم بیٹی ہے کہ آپ نے ان کے کفن کے لیے اپنی چادر ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی خود پڑھایا، اور آپ نے ان کے لیے خود دعا فرمائی۔ جب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے غم میں رونے لگتے ہیں، اور عورتیں بھی رونے لگتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو روکا کہ شور نہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیٹی یا بیٹے کی وفات پر روتا ہے تو در حقیقت آنسو گرانا یہ رب کی رحمت ہوتی ہے، جو عطا کرتا ہے وہ بھی لے بھی لیتا ہے، اور جو شور کرتا ہے اور وہ ویلا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کا ذکر